اور جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے، ایک فائدہ اس کا یہ کہ اگر جسم میں کسی جگہ پہ بھی درد ہے تو اس درد کی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے ایک مرتبہ سورۃ اعلیٰ تلاوت کریں اور کر کے اس جگہ پہ پھونک دیں تو درد رفع ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ظاہر ہے کہ انسان کے جسم میں کہیں بھی درد ہو سکتا ہے، سر میں، بدن میں، تو بس درد کی جگہ پہ ہاتھ رکھے، اور اگر ہاتھ نہ بھی رکھ سکے، کمر میں ہاتھ نہیں رکھ سکتا اور خود پڑھنا چاہتا تو پڑھ کے اپنے بدن پہ پھونک لے، تو ایک دو دفعہ کے کرنے میں انشاءاللہ جسم کا درد رفع ہو جاتا ہے، بہت مجرب ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ کہ بواسیر اگر کسی کو ہے، خونی بواسیر ہے یا بادی بواسیر ہے، تو اس میں بڑی مفید ہے۔ روزانہ ایک مرتبہ تلاوت کر کے کسی بھی ایک نماز کے بعد، اگر عشاء کی نماز کے بعد تلاوت کرتے ہیں تو دی بیسٹ، تو تلاوت کر کے تھوڑے سے پانی میں دم کر کے پانی پی لیں اور اپنے بدن پہ پھونک لیں، اور یہ مسلسل کرتے رہیں، 3 ہفتے کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس یہ بواسیر سے نجات دے دیں گے۔ اس کا ایک فائدہ۔ اور ایک فائدہ یہ کہ اگر کوئی زخم ہے وہ خشک نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے تکلیف ہے، کریمیں بھی لگا رہے ہیں، دوائیں لگا رہے ہیں، لیکن وہ زخم بھرتا نہیں ہے، تو روزانہ ایک مرتبہ زخم کے اوپر یہ پڑھ کے دم کرنی ہے، بس آپ دیکھیں گے 2-4 دن کے اندر آپ کا زخم جو ہے وہ خشک ہو جائے گا، ہیل ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے اس کا۔ یہ تو ڈائبیٹک لوگ جو ہیں، ڈائبیٹک لوگ، بالکل ڈائبیٹک لوگوں کا زخم بھرتا نہیں ہے، پریشان ہوتے ہیں، بس یہ پڑھ کے اس کو دم کریں۔ اور مزے کی بات یہ کہ ڈائبیٹک میں بھی اس کا بڑا فائدہ ہے کہ اگر یہ سورۃ اعلیٰ تلاوت کر کے شوگر والا اپنے کھانے پینے پہ دم کر لیا کرے تو اس کی جو ہے وہ شوگر نارمل ہو جائے گی، اور یہ جو 90 دن کی نیت سے شروع کر لے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شوگر میں بھی نارملٹی پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ کہ حافظہ کمزور ہے، یادداشت اچھی نہیں ہے، یا بچے پڑھائی کے اندر جو ہے دماغ کمزور ہونے کی وجہ سے شارپ نہیں ہے، تو یہ سورۃ اعلیٰ روزانہ ایک مرتبہ تلاوت کر کے پانی دم کر کے بچوں کو پلائیں اور ان کے اوپر پھونک دیا کریں، اور خود اگر کرنا ہے تو خود دم کر لیا کریں، انشاءاللہ حافظہ اچھا ہو جائے گا۔ آج کل بچوں سے زیادہ بڑوں کو ضرورت ہے۔ بڑوں کو ضرورت ہے، اور ڈیمنشیا کے مرضوں میں مبتلا ہوتے لوگ، یہ ڈیمنشیا سے بھی بچاتی ہے، کو روزانہ دم کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ اور ایک سب سے بڑا فائدہ ہے کہ سفر پہ جا رہے ہیں تو سفر سے خیریت سے واپس آ جائیں، سفر میں خیریت رہے، اس صورت میں بڑی تاثیر ہے کہ روزانہ 3 مرتبہ تلاوت کریں۔ لوگ اکثر جو ہمیں پوچھتے ہیں جی پاکستان جا رہے ہیں، پاکستان کے حالات یوں ہیں تو اب خیریت سے جائیں، خیریت سے آ جائیں، یا انڈیا جا رہے ہیں تو حالات دگردوں ہیں تو کیا کریں، تو 3 مرتبہ تلاوت کر کے جائیں، اور وہاں جب پہنچ گئے وہاں پر بھی روز 3 مرتبہ تلاوت کرتے رہیں، انشاءاللہ خیریت سے جائیں گے، خیریت سے واپس لوٹیں گے۔ سبحان اللہ، یہ اس کا فائدہ ہے۔ بہت خوب۔ اور جہاں تک اس کے خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی تسبیح اور تحمید کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور یہ اللہ کی خوب تسبیحات کیا کرے گا، یہ اس کی بشارت ہے۔ اور ایک فائدہ یہ کہ یہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دے گا، اس کی عملی زندگی کے اندر ایسا چینج آئے گا کہ یہ دنیا پر جو آخرت کو ترجیح دے گا، یعنی اعمال آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے گا، اور توبہ کی اس کو توفیق ہو جائے گی۔ اللہ سب کو خواب میں یہ نصیب کرے، کیونکہ اصل یہی ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ کہ فرمایا کہ اس کی یادداشت کے کمزور ہونے کا اندیشہ ہے، اس کی یادداشت کمزور ہوگی، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت کے بعد اس کی یادداشت کو بحال کر دیں گے، یہ اس کا فائدہ ہے۔ تو اور ایک فائدہ یہ ایک اشارہ یہ ہے کہ اگر خواب میں اس کو پڑھ لیا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے وہ آخرت کے اندر اس کو کامیابی کی بشارت دیں گے، اور آخرت میں انشاءاللہ اس کو نیک لوگوں کے ساتھ حشر ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ اس کے فوائد۔ بہت اعلیٰ۔